يقبل منه، اگر کسی نے یہ کوشش کی کہ دین کے مقابلے میں کسی اور خیال، فکر اور زاویے کو آگے بڑھائے، ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آدمی خود بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، اور انبیاء نے عمر بھر دین بیان فرمایا ہے، لیکن ہر رسول اور نبی کی ذمہ داری اور منصب ایک وقت تک اور ایک زمانے تک اور ایک علاقے تک رہا ہے۔ كانت الرسل تبعث إلى قوم وقبيلة وبعثت إلى الناس كافة۔ انبیاء اور مرسلین کسی خاص قوم قبیلے کے لیے آتے اور مجھے کل کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ ذمہ داری آپ کی اور آپ کی امت کی بہت زیادہ ہے۔ گزشتہ انبیاء اور مرسلین کا محدود علاقے اور قوم قبیلے تک ہونے کی وجہ یہ کہ انسانیت کی آبادی مختصر تھی۔ کئی بابل ہے اور کئی آرمینیا ہے، کئی عراق ہے اور کئی ہرات ہے، بس یہی کچھ انسان جمع ہے، اور ان میں سے ایک کو اللہ وحی سے مالا مال کر لیتا تھا۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے زمانے کا انتخاب کیا گیا جس میں آنن فانن مشرق سے مغرب تک اطلاع پہنچتی ہے، اور پوری کائنات اور موجودہ دنیا کا ایک دوسرے سے رابطہ ممکن ہو گیا، کیونکہ آپ کل کائنات کے لیے آئے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کے لیے خدا کا پیغمبر بن کے آیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جماعت تیار فرمائی جو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت رہے گی۔ یہ عام مسئلہ نہیں ہے، خاص مسئلہ ہے، اور عام طور پر محراب و منبر سے نہیں بتایا جاتا ہے، اس لیے لکھے پڑھے لوگوں کو بھی سمجھنے میں گرانی پیش آئے گی۔ رسول اور نبی کی وحی اور اس کا زمانہ ہمارے پیغمبر سے پہلے ان کی زندگی تک رہا ہے، کیونکہ ایک نبی کے انتقال کے بعد پھر دوسرا نبی آتا۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست بھی پیغمبر کرتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، کلما ہلک نبی خلف بعدہ نبی، ایک نبی کے فوت ہونے کے بعد دوسرا نبی قائم مقام ہو جاتا۔ یہ ایک چلے گئے دوسرے آ گئے۔ الا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فسیکون الامراء ای الخلفاء ای العلماء، میرے بعد میرے جانشین ہوں گے خلفاء راشدہ کی شکل میں، خلفاء اسلام کی شکل میں، اور علماء ہوں گے ہدایت و ارشاد کے منصب پر فائزین۔ فیکثرون، پس خوب ہوں گے، بہت زیادہ ہو۔ پیغمبر کی پیغمبری کا قیامت تک برقرار رکھنا، اس کے لیے 3-4 باتوں پر غور کر لیا جائے۔
ایک یہ کہ اس رسول اور نبی کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا جائے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں تھا. اللہ نے فرشتے جب سے پیدا کیے اور جب سے آسمان و دنیا ہے وہ سب زندہ ہے، ان میں کوئی میت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کچھ پیغمبروں کو طویل زندگی دی ہے. نوح علیہ السلام کی کل عمر 1365 سال بنی ہے، طوفان سے پہلے اور طوفان کے بعد. بعدوں نے 1425 سال لکھے. تو ہمارے پیغمبر کے تو اب جا کر کے 1429 ہے. جیسے ہر مقام اور مرتبے میں آپ سب سے زیادہ ہے، آپ کو عمر بھی دی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت الوہیت کے موافق نہیں تھی یہ بات. اور صرف 2 آیتیں پڑھتا ہوں، آپ غور کر لیں. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا. أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ فوت ہوئے تو یہ کون سے رہنے والے ہیں؟ بشارت دے دی کہ حضرت عمر پوری ہونی پڑے گی اور موعود عمر کے بعد آپ کو جانا ہے. دوسری آیت میں ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، جو ہم نے ان کے ساتھ آپ کے ذریعے وعدے کیے ہیں یا تو آپ کی زندگی میں پورے کر دیں گے، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ فوت ہو جائیں گے. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، انہیں ہمارے پاس لوٹنا ہے، انہیں حساب کتاب ہمارے ذمہ ہے. بہت سارے وعدے آپ کی زندگی میں نصرت و امداد کے پورے ہو گئے اور بہت سارے مواعید آپ کے بعد پورے ہوں گے. اس میں بھی اشارہ کر دیا کہ آپ کا ہمیشہ رہنا ضروری نہیں. جب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہمیشہ رہنا ضروری نہیں ہے، پھر کون کھجا ہے جو کہے کہ نہیں نا ضروری رہنا چاہیے؟ اب بات ختم ہو گئی، یہ بات نہیں چلے گی. دوسری صورت یہ ہے نبوت کو قیامت تک کے لیے رکھنا کہ نبوت جن اساس پر قائم ہے وہ محفوظ رکھا جائے، اور وہ وہی ہے. وہی کی بڑی قسم قرآن مجید ہے، اور وہی کی دوسری قسم حیات النبوہ ہے، السیرت النبویہ ہے، سنت المصطفیٰ اسعد السادات، احادیث رسول فقہ کی شکل میں. کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولو، تم کفر نہیں کر سکتے، تمہیں کفر زیب نہیں دیتا، کیونکہ اللہ کی کتاب کی آیتیں اور نبی کی زندگی اور سیرت ہمیشہ تم میں موجود ہے. اور یہ بہت مضبوط چیز ہے، یہ رسی نہ ٹوٹنے والی ہو. من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جس نے وحی کی اس رسی کو مضبوط پکڑ لیا اس نے یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی پالی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے لیے ناسوتی عالم میں، جس میں ہم ہیں ان کو عالم ناسوت کہتے ہیں، انصری اجسادی بے رنگ و بو، اس میں رہنا ضروری نہیں ہے. چنانچہ آپ کو کم سے کم عمر دے دی گئی، 63 سال، 60، 61، 62، 65 تک روایت ہے. راجح محدثین و مورخین کے یہاں 63 سال ہے. آپ نے فرمایا نحن اقل اعمارا واعظم اجرا،
ہماری عمر کم ہے لیکن اجر زیادہ ہے. یا اللہ، اجر کیوں زیادہ ہے؟ محفوظ وحی پر اجر زیادہ ملتا ہے، متبدل دین پر اجر نہیں ہوتا. ذرا سا تھوڑا سا نظر ہٹا کے دیکھیں، محفوظ وحی، خیر خیرات، نوافل، تلاوت، ذکر، دعا، یہ محفوظ وحی کی تعلیم ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور متبدل کام جس میں تبدیلی کی گئی ہے وہ پہلی رات، تیسری رات، تیجا، چیلم، برسی، یہ متبدل کام ہے. فقہا کہتے ہیں اس کا ثواب نہیں ملے گا. ثواب تو سنت کا ہوتا ہے، بدعت کا ثواب تو نہیں ہوتا. آپ روزانہ ظہر کی 4 فرض پڑھتے ہیں. آج جمعہ ہے، ہفتوار عید ہے مسلمانوں کی. الجمعہ عید المساکین علماء کہتے ہیں، لیکن فرض 2 رکعت ہے. فرض 2 رکعت ہے. کیوں؟ دین اسلام ڈسپلن پر مشتمل مذہب ہے. آج کام زیادہ ہے، باتیں کرنی ہے، خطبہ پڑھنا ہے، تخفیف فرما دی. اور اس پر اجماع امت ہے کہ پورے ہفتے میں کوئی دن اور پورے ہفتے کی نمازوں میں کوئی نماز جمعے کی طرح اور جمعے کی نماز کی طرح افضل نہیں، سب سے افضل. بعض روایات میں ہے کہ جس نے سے جمعہ فوت ہو گیا جبکہ اس پر فرض تھا اور کوئی وجہ موجود نہیں تھی تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ لگ جائے گا. اگر اگلا جمعہ ندامت، شرمندگی، افسوس، مغفرت، معافی کے ساتھ پڑھ لیا دھل جائے گا، ورنہ وہ دھبا پھیل جائے گا اور 3 جمعے پڑھنے کے بعد اس کا دل سیاہ کر دیا جائے گا. سیاہ کر دیا جائے. وہ جمعے پڑھے گا لیکن اس کو جمعے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ مسجد میں آئے گا لیکن جیل خانے کی طرح سمجھے گا. وہ صف میں بیٹھا رہے گا لیکن اس کے جسم میں آگ ہوگی. اس کا دل اور دماغ خیر اور ارشاد سے دور گناہ اور معصیت کے جذبات لیے ہوئے ہوں گے. یہ علامت ہے کہ یہ دل اسلامی نور سے ہٹ گیا ہے اور یہ سیاہی کے اندر ڈوب گیا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اس لیے مسلمان ہزاروں گناہوں کے باوجود جب جمعہ ہوتا ہے تو کام کاج چھوڑ لیتے، کام کاج کم کر لیتے. اور پاکستان کو بھی اللہ نے یہ دن نصیب کیے تھے کہ یہاں ہفتوار چھٹی جمعے کی ہوتی تھی. اور اس کمزور حکومت نے بھی کسی درجے میں اس کو شروع کر لیا تھا اور تجار سے کہا کہ جمعے کو مارکیٹ بند کر دو. لیکن التجار هم الفجار، دشمنان خدا و رسول نے جمعے کے خلاف بینر لگائے اور عیسائی جنٹے پر کام کرتے ہوئے یہ کراچی کے در و دیوار و مارکیٹ و آسمان و زمین نے یہ نقشہ دیکھا. استغفر اللہ و اتوب الیہ. جب تک پاکستان میں دوبارہ جمعے کی تعطیل بحال نہیں ہوگی کل کی کل امت مجرم گناہگار سمجھی جائے گی. ان کا کوئی دن بھی عزت کا نہیں ہوگا نہ نفع کا. ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے زیادہ شرم کا ہوگا. احفظوا ھذا، اپنے پاس نوٹ کرو تو دیکھتے رہو. جو لوگ مذہبی ہونے کے باوجود اتوار کو جلسے رکھتے ہیں، ختم بخاری اور داستار بندی کرتے ہیں صرف اس لیے کہ سیٹ آئے اور ان کو پیسے دے، ان کا حشر ان سے بھی بدتر ہوگا. وہ جانتے ہوئے
اتوار کو جمعے پر فضیلت دے دے. اتوار کا دن جمعے کا قاتل دے رہے. اتوار کی کوئی فضیلت اسلام میں نہیں. اتوار بدترین دن ہے کائنات کا. یہ تو ہم پر مسلط کیا گیا, ہمیں اس کے نیچے دبایا گیا ہے. اور جب بھی غیور بہادر مذہبی عزت وغیرہ سے آراستہ حکمران آئے گا, وہ مسلمانوں کا یہ قرضہ اور دین کا اتار کر جمعے کو خوب طاقت سے منوائے گا. اور ہم اس دن کے لیے دعا گو ہے اور اللہ کے حکم کے منتظر ہیں. میری زندگی میں بڑے حوادث آئے, لیکن ایک ایسا حادثہ کہ جس کا درد میں ہر وقت محسوس کرتا ہوں, وہ ایک ظالم کی حکومت میں جمعے کے دن کا قتل کر کے اس کی جگہ اتوار کو مقرر کرنا ہے. اور اس کا صدمہ مجھے اس لیے ہے کہ جتنا اس کا درد ہونا چاہیے تھا اتنا مسلمانوں نے اور خود یہ ہمارے انجم کے ارکان نے علم سمیت محسوس نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خزائن سے رحمت نازل فرمائے اور ہماری بہت ساری کمی کوتاہیاں اللہ معاف فرمائے. تو مثال میں دے رہا تھا کہ چونکہ ہمارا دین وحی پر مشتمل ہے اور ہمارے دین کے اصول اور فروع سماوی ہے. کبھی بھی نہ کہو کہ قرآن الہامی کتاب ہے. یہ مرزا قادیانی کا جملہ ہے جس کے ایک غیر اسلامی جماعت پروپیگنڈا کر رہی ہے. الہام تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. الہام کی بنیاد تو فسق پر ہے, گناہ پر ہے. ہماری کتاب وہی قطعی ہے, الہام قطعی چیز نہیں ہے. کوئی ولی کہے مجھے الہام ہوا, آپ کہے جا, الہام اور احتلام میں کیا فرق ہے, اپنا کام کر. کوئی چیز نہیں, لیس بشیء. علماء نے ایسا گس کھینچا ہے اس کے اوپر. علماء کہتے القطع والیقین هو الوحی. قطعی اور نہ ختم ہونے والی, نہ منسوخ ہونے والی وہ وہی ہے. وَأَمَّا الْكَشْفُ وَالْكَرَامَةُ وَالْإِلْهَامُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ إِنْ وَافَقَ الشَّرْعَ قُبِلَ وَإِنْ خَالَفَ رُدَّ. مبدأ و معاد میں مجدد لکھتے ہیں, نبراس میں عبدالعزیز فرہاروی لکھتے ہیں, تحریر و تحسیر میں امین بادشاہ بخاری لکھتے ہیں. تمام ہمارے عقائد کے بڑے علماء نے وضاحت کی. کسی بھی ولی کی کرامت, کشف, الہام کوئی دلیل نہیں. دلیل تو کتاب و سنت ہے. کسی کو الہام ہو جائے کہ آج جمعہ نہ پڑے تو چھوڑنا جائز ہے کیا؟ الہام مردود ہے. کسی کو الہام ہو جائے کہ آپ کسی کی جیب سے پیسے نکالے تو یہ الہام ہے, شیطان کا کام ہے. یہ اخبارات میں تھے قرآن الہامی کتاب ہے, لا حول ولا قوہ. قرآن قطعی کتاب ہے, وہی سے لبریز ہے. الہام تو قرآن کے سامنے خس و خاشاک ہے. الہام تو دلیل دین نہیں ہے. مرزا نے اپنے وحی کو الہام کہا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کوئی چیز تو تھی نہیں. انگریز گورنمنٹ کو راضی کرنے کے لیے ایک ٹائم ٹیبل تھا, اس پر کام کر رہا تھا. اور جب بھی مسلمان فرمان رواؤں نے, زعماء نے, لیڈروں نے مغرب کو خوش کرنے کے لیے اسلام پر حملہ کیا ہے, اس کا یہی طریقہ رہا ہے کہ اصطلاحات کو نقصان پہنچائے, دینی قواعد ضوابط کو نقصان پہنچائے. اللہ تو پیغمبر کو قیامت تک زندہ رکھنا اس دنیا میں یہ حکمت الہی نہیں تھی. اور پیغمبر جو دین لے کر کے آئے ہیں, پیغمبر کو جو وحی فرمائی گئی ہے قرآن کریم کی شکل میں اور احادیث مبارکہ کی شکل میں,
اس کا وعدہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ نے ایک بات غور کی ہے، آپ میں سے اکثر لوگ 20 سال سے بھی زیادہ ہے، 30 سے بھی زیادہ ہے، 40 اور 50 60 سال کے بزرگ بھی موجود ہیں۔ پہلے زمانوں میں کوئی اکا دکا حافظ ہوتا تھا، مشکل سے تراویح کے لیے کہیں سے آ جاتا تھا، لوگ اس کو آگے کر لیتے۔ آپ کو پتا ہے کہ اب حفاظ اور چھوٹی چھوٹی بچیاں حفظ قرآن میں کتنے آگے بڑھ گئے۔ پہلی بات یہ کہ یہ اس آیت کا معجزہ ہے۔ میں ایک ایسے انجینئر کو جانتا ہوں، دوست ہے ہمارا، جس کی 6 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ ہے اور اس کے 5 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے۔ 5 کے 5 بیٹے اور 1 بیٹی، سب کے سب حافظ قرآن ہیں۔ اب انجینئر صاحب کو 6 لاکھ روپے مہینہ انجینئرنگ پڑھنے کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اس کو پتا ہے کہ ان میں کوئی بھی جتنا بھی بڑا حافظ قاری عالم بنے 6 لاکھ مہینہ کبھی بھی نہیں کمائے گا، لیکن ایمان سے کہو مسجد میں باوضو قبلہ رخ بیٹھے ہو، یہ قرآن سے عشق اور اللہ سے محبت ہے یا نہیں؟ تو انسان اپنی اولاد کے لیے اپنے خیال میں سب سے بہتر سوچتا ہے، وہ بنا انجینئر ہے لیکن اس کا دل عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور ایسے کتنے اہل علم ہیں کہ جن کے بیٹے اور بیٹیاں کالجوں میں رل گئے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ عالم کی اولاد ہے۔ ٹھیک ہے اس نے علم پڑھا ہے لیکن اس کو علم کی لذت نصیب نہیں ہوئی، اس لیے اولاد تتر بتر ہو گئی۔ یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بات کی، سمجھانے کے لیے، اور عوام کو سمجھانا صاف لفظوں سے ہوتا ہے۔ حقیقت دین یہ ہے کہ علماء دین پر مختلف آزمائشیں آتی۔ یقیناً ایک عالم دین جو قرآن اور سنت سے آراستہ پیراستہ ہے، اس کا ایمان عوام سے زیادہ ہی ہوتا ہے، ورنہ معاذ اللہ وحی کی تکذیب ہو جائے گی۔ لیکن شیطان بھی اس کا بدترین دشمن ہے، ماحولیات کا مقابلہ بھی ہر ایک کا کام نہیں ہے، اور تکالیف اور مصائب جو دنیا میں آتے ہیں شاید ان میں بعض یہ محسوس کرتے ہو کہ ہم نے تو مقابلہ کیا، شاید ہماری اولاد نہ کر سکے، ان کی طرف سے معذرت کرو۔ بڑے بڑے پاکان زمانہ میں نے ایک بہت بڑے عالم الکل فی الکل کو دیکھا ہے، جب ان کا بیٹا گھر داخل ہوتا تھا وہ ایسا دیکھ لیتے تھے تو دوبارہ سر نہیں اٹھاتے تھے، وہ بیٹا اس قابل نہیں تھا کہ باپ اس کی طرف دے۔ اور جب کوئی پوچھتا کہ حضرت یہ آپ کا بیٹا ہے تو حضرت صاحب اور باتیں ادھر ادھر سے کر لیتے تھے۔ میں نے وہ نظارہ دیکھا ہے کہ حضرت کو دلی صدمہ ہے بہت زیادہ، واقعی بعض امور بشریت سے بڑھ کر ہوتے ہیں، اور جن کی اولاد نیک اور صالح ہے اور دین پر ہے انہیں اللہ کے حضور سجدہ شکر کرنا چاہیے، شکر کے نوافل پڑھنا چاہیے بار بار، ہر لمحہ کہ خدا تیرا شکر ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ ابراہیم علیہ السلام جب دیکھتے اسماعیل بھی پیغمبر ہے، اسحاق بھی پیغمبر ہے، 2 بیٹے، فرمایا خدایا تیرا شکر ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا اور میرے بڑھاپے میں آپ نے یہ نقش تازے رکھے، زبردست ہدایت سے لبریز فرمائے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے 2 بھتیجے تھے، شاہ اسحاق اور شاہ اسماعیل شہید، تو شاہ صاحب بھی بڑے ترنم سے اور گنگنا کے فرماتے الحمدللہ الذی
وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ. یہ تو درمیان میں باتیں آ جاتی ہے. بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ وہی ہیں جو جمعے کے بجائے اتوار کو قبول کر گئے. یہ لوگ وہی ہیں جو بڑی بڑی تنخواہوں کے لیے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں تک کو کہیں اور لے گئے. یہ لوگ وہی ہیں کہ ہم یہاں کھڑے ہو کر امریکہ کے ظلم و ستم کے مقابلے میں قنوت نازلہ پڑھتے ہیں اور یہ ہمارے پیچھے آمین کہتے ہوئے لیکن وہاں جا کے گرین کارڈ کے لیے لائن میں دن بھر کھڑے رہتے ہیں. وہی لوگ ہیں. جب ہم بے بس ہوئے اور ہماری تعلیم میں توانائی نہیں رہی تو خدا نے اپنی قدرت دکھائی. گھر گھر گلی گلی مدرسے قائم ہو گئے. چھوٹی چھوٹی ننیاں منیاں چھوٹے چھوٹے بچے ان کی عمریں اتنی نہیں ہے قرآن کے حافظ بن گئے کیونکہ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. اور یہ قاعدہ ہے جب انبیاء علیہ السلام بھی بے بس ہو جاتے تو اللہ کی مدد آ جاتی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ فرماتے ہیں تم گمان کرتے ہو کہ جنت چلے جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، اور اب تک نہیں آئی تمہارے سامنے مثالیں ان لوگوں کی جو پہلے گزرے ہیں. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، انہیں تکلیفیں پہنچی، قسم قسم کی پریشانیاں پیش آئی اور جھنجھوڑ دیے گئے. آئے ہائے ہائے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ پیغمبر اور ان کے صحابہ بول پڑے متی نصر اللہ، اے اللہ کمزوروں کی جو آخر لمحے میں آپ مدد فرماتے ہیں ہماری مدد کب کرو گے. فوراً آواز آئی الا ان نصر اللہ قریب، لیجئے امداد تیرے گھر کے دروازے پر حاضر ہے. الحمدللہ آج پاکستان کے ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دینی رہنمائی کے لیے بڑے بڑے مدارس، دارالعلوم، جامعات، اور جب وہاں تک سب کا پہنچنا مشکل تھا تو چھوٹے چھوٹے مکتبات کے ذریعے ہمارے ننھے منوں کی مستقبل اللہ نے منور و روشن فرمایا. یہ چھوٹے مدارسوں کا حال ہے. تو جو بڑے دارالعلوم اور جامعات ہیں جن میں باقاعدہ عالم بنتے ہیں، عالم بننا بہت بڑی بات ہے. عالم کو تو نبی کا وارث کہا ہے. نبی کا وارث کسی کو کہنا آسان کام ہے. اور تو کر لیجئے ذرا. جنرل صاحب جانے والے ہیں لیکن اگر کوئی کہے کہ میں آپ کا وارث ہوں تو کہے تو کدھر سے آیا ہے. ہمارے وہ معصوم اور بے ضرر وزیر اعظم، اس کا بھی کوئی جانشین نہیں ہے. یہ خود ہی اپنے آپ کو مشکل سے چلاتے ہیں تو جانشین کہاں سے بنائے. میں طالب علموں کو دینی مدرسوں میں کہتا ہوں کہ تمہیں اپنے اعزاز کا احساس ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں گزشتہ انبیاء کے ساتھ ملایا ہے. اور بخاری کی حدیث میں ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم لوگ یہ نبیوں کے جانشین ہیں، ان کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا، وہ جو انجینئر کا نام لیا ہے وہ حوالہ دیکھو. نبی فرماتے نبیوں کا کام دولت چھوڑنا نہیں ہے. دولت والوں کو زیب دیتی ہے، جائے بیچے کہیں. ہم نے مدرسے اور مسجدیں ان کے لیے نہیں بنائی نہ سجائی. وہ شکر کریں کہ ان کے سرمائے
ان کی آنکھوں کے سامنے صحیح جگہ صرف ہو رہا ہے، وہ آئے اور مدرسوں کی دیواریں چومیں اور مسجد کے اندر فرش پر سجدہ نہ کرے، سر رکھے، خدایا تیرا شکر ہے کہ میرے مجھ جیسے مسلمان کا مال دولت اللہ نے اپنے گھر اور دینی ادارے کے لیے قبول فرمائی۔ نبیوں کا کام درہم و دینار کا وارث بنانا نہیں ہے، بل ورث العلم، وہ نبوت کے علم میں لوگوں کو وارث بناتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ نبی بنتے، فرمایا ورث العلم، عالم بنتے۔ ہر جگہ جلسے دستار بندی، ختم بخاری، دعا، سینکڑوں طلباء، منور و معطر چہرے، بہترین جوان، سر سے پاؤں تک سنت سے آراستہ۔ جب ان پر نظر ڈالے آپ اور وہ پگڑی باندھنے کے لیے اور بزرگوں سے ملنے کے لیے اٹھتے ہیں، جیسے آسمان کے ستارے زمین پر نمودار ہوئے، اس وقت ان گھڑی میں ان کے چہرے تو دیکھو کیسے تابان ہوتے، آنکھیں چاہیے دیکھنے کے لیے۔ طلباء کی قدر و منزلت، دینی مدارس کی قدر و منزلت۔ افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ ورث العلم، یہ وراثت میں علم چھوڑ دے۔ یہ علماء و طلماء پیغمبر کے لوگ ہیں نبوت کے علوم میں، اس لیے نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل، بخاری مسلم ترمذی۔ پیغمبر فرماتے ہیں ہم نبی لوگوں پر زیادہ آزمائشیں آتی ہے، اور پھر جو ہمارے قریب اور پھر ان کے قریب۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نہیں ہوا۔ بڑی مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے۔ میں کبھی کبھی طلباء جب فاضل ہوتے ہیں، آخری دعا و بخاری کی ختم کے لیے مجھ فقیر کو بھی دور و دراز تک بلایا جاتا ہے، علماء و طلباء خوشی محسوس کرتے ہیں، ہم بھی ان کی خوشیوں پر خوش ہو کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ وارث اپنے مورث کا کل امور میں جانشین ہوتا ہے۔ تو پیغمبروں نے جو مقابلے کیے کفر کے ساتھ، باطل کے ساتھ، اور ان کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، کامیابی کا پہلا زینہ اور مرحلہ وہ الاثبات علی الخیر ہے، رشد اور ہدایت اور دینی برنامج پر، دینی پروگرام پر ڈٹے رہنا۔ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ علماء وارث کیوں نہ ہو؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سچ مچ ڈرنے والے عالم لوگ ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی اور خدا سے صحیح ڈرنے والا ہے تو یہ ڈر کہاں سے آیا؟ کسی عالم کے درس، صحبت، بیان، تقریر، تحریر اور ارشاد کی برکت میں اللہ نے اس کو اپنا خوف نصیب کیا ہے۔ خیر کی طرف رغبت اور شر سے نفرت بغیر وحی کے اور وحی کے علوم کے ممکن نہیں ہے۔ اور کبھی قرآن تسلی دیتا ہے، والراسخون فی العلم، مضبوط علماء چاہیے، کچے نہیں چاہیے۔ کچی سبزی، کچا پھل، کچا سالن، کچی چائے، سب بد ذائقہ۔
کہتے تھوڑا اور جوش دے دیتے نا، ابھی تو سالن میں دیر باقی تھی اور آپ اتار لائے، چاول ابھی دم پہ نہیں آئے تھے اور آپ نے کھلانا شروع کر دیا۔ وہ نالائق باورچی، پختہ کار عالم چاہیے۔ والراسخون فی العلم، دین کے پختہ علوم درکار ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، جو ایمان میں کامل ہو۔ کل من عند ربنا، محکم اور متشابہ دونوں برحق ہے۔ وما يذكر الا اولو الالباب، اور ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں مگر عقل والے۔ اللہ، عقل والے۔ علم کی فضیلت میں ایک رکن عقل بھی ہے۔ علم کے مقامات جب کھڑے ہوں گے تو ایک جگہ عقل بھی نظر آئے گی، ایک چھوٹے خادم کی طرح سر ڈھکا ہوا، خوبصورت شکل میں بیٹھا ہوا۔ کیوں؟ عقل سے بڑھ کر نقل ہے، وہی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، آئے ہائے، دیکھو عقل وہی اور عقل کا مقابلہ کرا رہا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے مہوا تماشائے لب بام ابھی۔ عقل دیکھتی رہی، رہنمائی نہیں تھی اس کے پاس۔ رہنمائی تو وہی سے آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کامل اتباع کے نتیجے میں یہ خوبصورت شان نصیب فرمائی۔ اللہ، علماء اور طلباء تمام مسلمانوں کا دینی سرمایہ ہے۔ علماء جیسے انبیاء اور طلباء جیسے ان کے اصحاب۔ شیخ الاسلام نے منہاج السنت النبویہ میں تفصیلاً یہ تمثیل پیش کی ہے۔ اور جب طالب عالم ہو جائے تو اب جانشینی کا شان اور وصف اللہ تعالی کے آخری پیغمبر نے، جن پر اللہ نے ہر طرح نبوت ختم فرمائی، انہوں نے نصیب فرمائی۔ اللہ اللہ۔ نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل۔ اللہ، دین پر قائم رہو، دین کے پروگرام سے ہٹو نہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم جم کے رہیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی سازشوں سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ان اللہ بما يعملون محیط، اللہ ان کے سازشوں اور کرتوت کو اپنی قدرت میں لیے ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی تسلی! ایک تو دین پر ثابت قدم رہنا، اور دوسرا اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جہاد کو دہشت سمجھنا اور مجاہد کو دہشت گرد کہنا، یہ ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ گوشت حرام ہے، گوشت حرام ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ کتے کا گوشت حرام ہے، گدھے کا حرام ہے، خنزیر کا حرام ہے، گوشت حرام ہے، گوشت حرام ہے۔ اس میں حلال گوشت مرغی کا، حلال گوشت بکرے کا، مینڈے کا، گائے کا، بھینس اور اونٹ کا، اس کا استثناء ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم سچ مچ اللہ سے ڈرنے لگے،
اللہ تمہیں اچھے اور برے میں امتیاز کرنے کی صلاحیت دے دے گا۔ اللہ، بعض امثال سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے ہیں وہ صاف ستھری، اس میں کوئی خفا نہیں ہے، اندھیرا کہیں بھی نہیں ہے۔ اندھیرا پیدا کیا جا رہا ہے ناحق، اندھیرا لایا جا رہا ہے۔ شرائع میں شریعت کا ماننے والا مبلغ، دائی، مسلم، کلمہ گو، وہ کیسے دہشت کرے گا؟ اسے کافر کو بھی کلمے کی دعوت دینی ہے، اس لیے اس کا سلامت رہنا ضروری ہے، اور اسے دعوت دینے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کو، مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ دین اسلام کی دعوت دے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب مکہ مکرمہ میں تھے اور اس وقت آپ نے مشرکین کے خلاف اللہ کے حکم سے ابھی تلوار نہیں اٹھائی تھی، اس وقت ایک آیت نازل ہوئی۔ آپ تو صرف ترجمے سے کام چلا لیں گے، جو دینی مدرسوں کے طلباء علماء ہیں وہ غور سے کان کھول کے سنیں، اور وہ آیت ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اس طرح سورہ فرقان کی آیت، اللہ فرماتے ہیں ان مشرکوں سے بڑھ چڑھ کر جہاد کرے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یعنی اپنے پروگرام پر قائم رہو اور دینی علوم اور دینی ارشادات اور دینی مقامات کے مقابلے میں مصائب و تکلیف سہ لو۔ باقاعدہ لڑنے کا تو ابھی حکم نہیں آیا۔ اذن للذین کی آیت سورہ حج کی وہ بعد میں آ رہی ہے، اس پر اتفاق ہے ائمہ تفسیر کا۔ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان کے ساتھ جہاد فرمائیے، زبردست جہاد۔ زبردست جہاد کیا ہے؟ احکام پر عمل کرنا، پورے دین پر عمل کرنا۔ جہاد تو ایک لمحہ ہوگا، کسی سال ہوگا، کوئی دن اور موقع آئے گا، لیکن جہاد کی یہ دینی تیاری یہ ہر مومن اور ہر مسلم کو پہلے سے کرنی ہے۔ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ ایک آیت اور پڑھتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ آل عمران کی آخری آیت، اے ایمان والو جم کے رہو اور لوگوں کو دین پر جمنے کی تاکید کرو اور آپس میں جڑ کے رہو۔ ورابطوا، ورابطوا اس کی دو تفسیریں ہیں، پیغمبر نے جو فرمائی وہ دو ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ الرباط ہوا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ انتظار میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صف میں بیٹھے رہے، آپ گھر پر رہے، مارکیٹ جائے، دکان میں ہو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ابھی عصر میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، اذان کے 20 منٹ 15 منٹ بعد جماعت ہوگی، گو میں رہا رہی سے تمہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوا۔ اس کو انتظار کہتے ہیں۔ ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں تو کیا مسجد میں افطاری لے کے آتے ہیں ہر روز اور عشاء کے بعد تراویح کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں، اس محترم مہینے کے تقدس اور عظمت دل میں رکھ کر اللہ سے دعا کرتے کہ خدا ایمان اور صحت کے ساتھ ہمیں یہ عبادات نصیب فرما۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں یہ کہیں گے ہاں ہم بھی اگلے جمعے کا انتظار کریں گے۔ شرم تم کو مگر نہیں آج، عصر مغرب عشاء فرض نہیں ہے
اور فجر روزانہ فرض نہیں ہے. ورابطو. اب قرآن کریم میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ کہ رباط اس کو کہتے ہیں کہ جہاد کی تیاری ہو، زبردست قسم کی تیاری. ہم حکمرانوں نے نہیں کی، آپس میں لڑ رہا ہے. تو جا تو نکل جا تو نکل جا، بھائی یہ ہو رہا ہے. تو جا خطرہ ہے کہ سارے چلے نہ جائے. اللہ تعالی خیر فرمائے. وہ دو سنڈے لڑ رہے تھے آپس میں، دور ایک بکری کھڑی تھی، تھوڑی تھوڑی دیر میں آواز دے رہی تھی. چروائے سے کسی نے پوچھی یہ کیوں؟ کہ یہ ڈر رہی ہے کہ یہ جب ایک دوسرے کو ماریں گے اس دوران اگر میرے اوپر آئے تو میں بیچاری کو چل جاؤں گی. اللہ تعالیٰ ان کی اس کشتی سے ملک و ملت محفوظ فرمائے. فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اور پھر فرمایا جہاد کے لیے تیار رہنا. اس زمانے میں بہترین جنگجو قسم کی نسلی گھوڑے وہ جہاد میں کام آتے ہیں. الخیل کا ذکر اس لیے ہے. علماء لکھتے ہیں کہ دونوں باتوں میں جوڑ کیا ہے. ایک طرف تفسیر ہو رہی ہے نماز سے، دوسری طرف تفسیر ہو رہی ہے جہاد سے. اب دیکھو قرآن اس کو کہتے ہیں. اس کے لیے آپ کو یہ نہیں اگلے پیر سے آنا پڑے گا، دور تفسیر کی نشست میں بیٹھنا ہوگا تاکہ آپ کو قرآن کے زور کا پتہ چلے کہ قرآن کے علوم کیسے ہیں اور کیسے سمجھ میں آئیں گے. اب بات یہ ہے کہ یہ مومن، اس کا جو دل ہے یہ پورے ملک کا جسم کا بادشاہ ہے. یہ تو سب جانتے ہیں، دل ہے تو آدمی ہے، وہ گیا تو یہ گیا، جتنے بھی توانا اور ٹکٹا ہو. اس دل کو جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، خطرات میں الجھاتا ہے، اس کا بہترین علاج مسلسل نمازیں ہیں. جتنے بھی وسوسے اور خیالات کے لوگ ہیں ان کی نمازیں کم ہیں. نمازیں پوری ہو جائیں، طلباء اور علماء کو وسوسے کا پتہ ہی نہیں کہ ہوتا کیا ہے. الحمدللہ. تو مومن کے دل کو رائے راست سے ہٹانے اور کمزور کرنے کے لیے خطرات ہے، ان کا علاج نماز ہے. جس طرح ایک ملک کے سرحدات کو جو دشمن سے خطرہ ہے اس کے بچانے کا ذریعہ جہاد ہے. اس لیے فرمایا کہ نماز وقت پر پڑھو اور خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہو. وآخر دعوانا الحمدللہ. جو جوابات سننے کے لیے آگے آ رہے اور نمازیوں کا احترام فرمائیں، نمازیوں کے آگے سے نہ گزرے. پوچھا ہے کہ جو پیسہ قرض میں دیا ہوا ہے اور قرض خواہ دینے سے قاصر ہو تو کیا ہم اس دیے ہوئے پیسے کو زکوٰۃ میں شمار کر سکتے؟ جی کر سکتے. مسجد کے چندے کی رقم درس کے کام میں لگا سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ مسجد کے رقوم مسجد ہی میں صرف ہوں گے. میرا عرض یہ ہے کہ میں حج سے واپس آیا تھا تو احرام کے دونوں جوڑے زمزم سے دھو کر ساتھ لایا تھا. کیا اس کا کفن بنا سکتا ہوں؟ جی ہاں بنا سکتے. عرض یہ کہ بکرا یا پالا تھا، قربانی کے لیے وہ مر گیا، اب اس کے بدلے دوسری قربانی ہوگی. جی ہاں قربانی واجب ہے، اس کی جگہ ایک اور کرنی پڑے گی. ہاتھ پر تسبیح پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے پڑھنا ہوگا، چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پہ آئے، اور بائیں ہاتھ سے نہیں پڑھنا ہے، منع ہے. صرف بالیمین فقط. علی القاری مرقات تکملہ مجموع البحار. بائیں ہاتھ سے پڑھنا غلطی ہے بہت بڑی. اسی طرح تسبیح کے دانے بھی بائیں ہاتھ میں گمانا ثواب نہیں ملے گا. فقیر مسکین کو خیر خیرات دیتے وقت جبکہ دائیں ہاتھ ہے اور بائیں استعمال کرے ثواب نہیں ملے گا. بدنصیبی کی علامت ہے. شمس العلماء حلوانی نے فرض کے بعد اذکار اور اوراد کی اجازت دی اور کہا ہے کہ لا باس بھی. تو لا باس کا تو مطلب یہ ہے نا کہ جائز تو ہے لیکن سنت کے موافق نہیں ہے. کلمۃ لا باس تستعمل لخلاف الاولیٰ.
اس جگہ لاباسا خلاف اولا کے لیے ہے، یعنی پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ سنتوں کے فرضوں کے بعد پہلے سنت پڑھو اور پھر اورات پڑھو۔ اگر کسی شخص نے سنتوں سے پہلے بیٹھ کر اورات پڑھے تو اس نے غیر پسندیدہ کام کیا ہے۔ شمس العلم حلوانی نے یہ لکھا ہے۔ جس امام کی داڑھی نہ ہو یا ہو مگر شریعت سے کم ہو، اس کے پیچھے نماز درست ہے، ایسی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھی جائے گی۔ گلدستہ تفاسیر مولانا عبدالقیوم صاحب کی پڑھ سکتے ہیں، میں نے دیکھی نہیں ہے، لیکن اگر اہل حق عالم ہے تو امید ہے صحیح ہوگی۔ جمعے سے فارغ ہوتا تو دائیں ہاتھ کو سر پر رکھ کر یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اذهب عنا الهم والحزن۔ کیا سنت طریقہ ہے؟ جی ہاں، سنت کے مطابق نماز پڑھی۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے طویل دعا کی گنجائش ہے، غلط لکھا ہے۔ فرض نماز میں فرق کرنا چاہیے، جن فرائض کے بعد سنت نہیں ہے جیسے فجر اور عصر، وہاں تو ٹھیک ہے طویل دعا و اذکار آپ کرتے رہے، لیکن جن نمازوں کے بعد سنن مؤکدہ ہے جیسے ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، بیٹھ کر طویل اذکار کرنا خلاف سنت ہے، بلکہ سنتوں کے بعد اذکار کیے جائے۔ عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ آپ نماز کے لا الہ الا اللہ فرماتے، کیا استغفر اللہ کے بعد بھی یہ پڑھنا چاہیے؟ ہاں، لکھا ہے علماء کے گھٹنوں سے ہاتھ، شاہ ولی اللہ صاحب کے پوچھے اتروائے تھے۔ میرے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اس خوشی کے موقع پر عزیز و اقارب بچے کے ہاتھ پر کچھ رقم رکھتے ہیں، معلوم یہ کرنا ہے کہ اس رقم سے کیا والد عقیقہ کر سکتے؟ جی ہاں کر سکتے، اس کے آپ مالک ہیں، جس طرح چاہے استعمال کریں۔ حضرت مریم جنت میں کن کی بیوی ہوگی؟ بعض علماء نے مختلف اقوال کیے ہیں، یہ درست بات نہیں ہے۔ شب برات کی رات کے عبادت اور دن کے روزے کی کیا حقیقت ہے؟ عام طرز کی عبادت ہے، دعائیں، استغفار، نوافل۔ شب برات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، اور دن کا روزہ الگ تحقیق مستحب ہے اور افضل ہے۔ بلڈ بینک کا کاروبار کرنا کیسا ہے جبکہ اس کاروبار میں لوگوں کی جان کی بھی حفاظت کی جاتی ہے؟ اگر اس طرح یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے تو جائز ہے، مجھے تفصیلی پارٹیکل معلوم نہیں ان کی۔ اگلے جمعے شب برات سے پہلے کا جمعہ ہوگا، برائے مہربانی اس جمعے پر اس پوری طرح روشنی، بہت اچھی بات، انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کو اگر زندگی، حیات، صحت، عافیت، خیر سگالی رہی تو شب برات کی تفصیل اور دورہ تفسیر جو اس کے 3 دن بعد شروع ہونے والی ہے اس کی بھی تفصیلات عرض کریں گے، ضرورت اور فضیلت۔ جمعے کا خطبہ اگر کوئی ایک پڑھے اور نماز دوسرا آدمی پڑھائے کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اگر کسی خاتون نے روزہ رکھا ہوا ہے اور افطار سے 3 یا 4 گھنٹے قبل اس کی ماہواری آ جائے تو کیا اس کا روزہ ختم ہو جائے گا؟ جی ہاں، اور بعد میں یہ روزہ رکھے گی۔ بغیر نیت کے داڑھی رکھ کر کٹوانا اور روز شیو کرنا دونوں کا گناہ ایک جیسے ہے؟ جی ہاں، داڑھی رکھ کے کٹوانا جیسے اسلام لا کے پھر مرتد ہونا، اور بالکل نہ رکھنا جیسے کفر کرنا۔ انجام کے اعتبار سے تو دونوں برے ہیں، برائی میں فرق ہے۔ ایک آدمی ویسے زنا کرتا ہے، دوسرا بہن کے ساتھ کرتا ہے، زنا دونوں ہیں لیکن نوعیت میں فرق ہے، قباحت بہت زیادہ ہے۔ ایک ایسی مسجد جس میں جماعت کے دوران امام کے سیدھے ہاتھ پر نمازیوں کی تعداد دگنی ہو، الٹے ہاتھ اس طرح بنی ہوئی ہو کہ مسجد کے بارے میں مولانا یسر لدھیانوی کہتے ہیں کہ اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر قصدن ایسی بنائی گئی تو یقیناً مکروہ ہے، سنت کے خلاف مسجد ہے۔ دائیں بائیں دونوں صفحے بننے چاہیے۔ اس صورت میں ہو جائے گی کہ پیش امام زور کی نماز میں دوسری رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنے کے بجائے تیسری رکعت میں بالکل سیدھا قیام کر لیتے ہیں، اور بعد مقتدیوں کی آواز پر تیسری رکعت کا قیام ختم کر کے دوبارہ دوسری رکعت کے تشہد میں چلے گئے اور آخر میں سے جسو کر لیا۔ تبیین شرح کنز، معدن الحقائق شرح کنز وغیرہ اور ہندیہ میں لکھا ہے کہ قیام سے
قعود سنت جیسے 2 رکعت کے بعد بیٹھنا وہ سنت واجب ہے، اس کے لیے جانا اس سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ لیکن محقق ابن الحمام نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ سجدہ سہو سے نماز صحیح ہے اور الگ تحقیق واجب الاعادہ نہیں ہے۔ کاروبار کرتا ہوں، میں نے کوئی چیز فروخت کی اور اس کا بیانہ وصول کیا، اس کے بعد اس شخص سے وہ سودا چھوٹ گیا، تو جو رقم بیانے میں وصول کی تھی، یہ شرط پہلے ہونا چاہیے کہ یہ رقم آپ کی میرے پاس ہے۔ اگر وقت مقررہ تک آپ نے سامان نہیں اٹھایا تو چونکہ مجھے اس بے میں اتنا نقصان اٹھانا پڑے گا، اس لیے آپ کا بیانہ سلب ہوگا، ادا نہیں کیا جائے گا۔ جب پہلے سے یہ شرط مشروط ہو تو پھر بیانے کی کٹوتی جائز ہے، ورنہ نہیں۔ لڑکی جو کہ سنی ہے اور شیعہ ہو کہ شیعہ لڑکے سے شادی کر رہی ہے، اگر میں یہ شادی کر لوں رکوا لوں، مجھے ثواب ملے گا، بہت بڑا ثواب ملے گا۔ روافض سے اہل سنت کے نکاح نہیں ہوتے۔ میرا کرایہ دار 6 مہینے سے مجھے کرایہ ادا نہیں کر رہا اور نہ مکان خالی کر رہا ہے، انتہائی بد اخلاق بھی ان سے۔ آپ اچھے اخلاق پیدا کریں، خیر ہو جائے۔ جیسے آپ سختی کریں گے تکلیف آپ کو ہی ہوگی۔ جمائی لیتے وقت کوئی الفاظ کہنا سنت ہے یا کہ صرف بائیں ہاتھ رکھنا؟ جی ہاں، ہاتھ رکھنا ہی کافی ہے۔ مودودی کے بارے میں کچھ وضاحت فرمایا، اس کے بعد تصحیح فرمایا کہ اسلام کی نظر میں کیسی شخصیت۔ مولانا مودودی دنیا کے علوم سے تو آراستہ تھے، لیکن دینی علوم میں ان کی ثابت قدمی متزلزل ہے۔ ان کی تصنیفات سے علماء حق کو ناراضگی رہی اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کے بارے میں بعض اظہار رائے جو کیا ہے وہ اہل سنت والجماعت کے جادہ قویمہ کے خلاف ہے۔ اس لیے ہندوستان پاکستان کے اکابر علماء نے ان کے خلاف کتابیں لکھی، جیسے شیخ الحدیث مولانا زکریہ محدث سہارنپوری نے ایک کتاب لکھوائی ہے فتنہ مودودیت، اور استاد محترم حضرت بنوری نے ایک کتاب لکھی الاستاذ المودودی، 3 اجزاء میں، اور اظہار حقیقت بجواب خلافت ملوکیت۔ اور مولانا قاضی مظہر حسین صاحب جو اپنے وقت میں امام اہل سنت تھے، انہوں نے کئی ایک کتابیں ان کے رد میں لکھی ہے، خاص کر امام الاولیاء شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، جو مشہور کتاب ہے حضرت لاہوری فتنوں کے تعاقب میں، اس میں بیشتر غلطیاں مولانا مودودی کی بتائی گئی، اور چونکہ باوجود ہی بڑے علماء کے ان کو تنبیہ کرنے کے انہوں نے اصلاح یا توبہ نہیں کی، اس لیے علماء ان سے ناراض رہے۔ ایک مکمل سنت کے مطابق داڑھی والے شخص کی موجودگی میں عروبی اقامت کہہ سکتے ہیں، تو امام کا بغیر داڑھی والے شخص سے اقامت کروانا کیسا ہے؟ نامناسب بات۔ کیا مرد اپنی فوتشدہ بیوی کو غسل اور جنازے کو کندھا اور قبر میں اتار سکتا ہے؟ جنازے کو کندھا تو محلے والے بھی دیتے ہیں، تو اس غریب کو کیوں روک رہے ہو؟ اور چہرہ دیکھ سکتے ہیں، فتاوی شام میں ہے لہو ایرا وجہہا، البتہ غسل نہیں دے سکتا۔ اگر ضرورت پیش آئی ہے کوئی اور عورت نہ ہو تو پھر کپڑوں کے اوپر تیمم کرایا جائے گا۔ تفصیل سے فرمائیں، اس سے زیادہ تفصیل اس میں نہیں ہے۔ پنجاب کی یونیورسٹی کے طالبات کے لیے تاکہ فائدہ ہو، میں پنجاب یونیورسٹی کا کوئی لیکچرار نہیں ہوں۔ کئی لوگوں میں مشہور ہے کہ انسان کے اندر 2 روحیں ہوتی ہے، ایک اصل اور دوسری پتن بداصل، اس کی کیا حقیقت ہے؟ حافظ ابن قیم نے کہا ہے کتاب الروح میں کہ 5 روحیں ہوتی ہیں۔ تیری ایک ہی روح ہے، جب وہ چلی جائے گی پھر لمبے لمبے پڑے رہو گے، اس لیے روح کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر بزرگوں کی قبر پر جا کر سے دعا و مغفرت کے لیے کہا جائے تو وہ سن لیتے ہیں۔ درست بات تو یہ کہ مردے سنتے ہیں۔ اچھا جی، پھر کیا کرنا ہے؟ لیکن مردے کچھ کر نہیں سکتے، کرنے والا صرف اللہ ہے۔ بہتر یہ کہ مردے کو نہ کہا جائے، اللہ سے کہا جائے کہ اللہ اس بزرگ کے وسیلے سے میری مشکل حل فرما، یہ درست اور صحیح ہے۔
فوت شدہ بزرگوں کے وسیلے سے دعا جائز ہے. کیا عقیقے کا گوشت ماں باپ بھی کھا سکتے؟ واہ واہ کیا بات کہی. بچہ انہوں نے دیا اور وہ نہ کھائے، پہلے ان کو کھلائے. فرض کے بعد واجب سنت موقع دے کتنی ہے، بہت اہمیت ہے. مکملات کہلاتی ہے. شب برات کی فضیلت تو یقین رکھنا کہ یہ برات کی رات ہے، یہ درست ہے. موت و حیات کا تعین ہوتا ہے، یہ بھی روایات میں ہے. خداوند عالم نے ہر انسان کے پیدا ہونے سے پہلے وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. آپ ویسے ہی تصادم پیدا کر رہے ہیں. مسئلہ حیات الانبیاء عقائد میں شامل ہے. اس پر مفصل کتاب کون سی ہے؟ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کی نشانی ہے کہ وہ قبور میں انبیاء علیہ السلام کی حیات کے قائل ہے. اور معتزلہ و خوارج کا لکھا ہے کہ وہ منکر ہے. حیات الانبیاء کے نام سے امام بیہقی کی مشہور کتاب ہے. مقام حیات علامہ خالد محمود کی مشہور ہے. مولانا اللہ یار خان صاحب کی بھی ایک کتاب تھی حیات کی. کئی بزرگوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں. نشہ حرام ہے لیکن نسوار رکھنا بھی حرام ہے. نسوار، پان، بیڑی، سگریٹ، چیلم یہ سب ناپسندیدہ اور مکروہ ہے. طالب اور عالم کے لیے تو حرمت کے درجے میں. عورت نے شوہر سے کہا کہ اگر میں اپنی ذات کے لیے پیسے مانگوں تو کافر ہو جاؤ. اس سے کافر تو نہیں ہوگی لیکن یہ کلمہ نامناسب ہے. وہ قسم کا کفارہ دے، 10 مسکینوں کو 2 وقت متوسط کھانا دے. کرنسی کے نوٹوں کے بجائے مال کو چاندی، سونا یا اناج میں تبدیل کر کے اسی جنس میں زکوٰۃ نکالی جائے، درست ہے، کوئی حرج نہیں. متقومات سب دی جا سکتی. حج اور رمضان کے روزوں کے لیے ایسی دوا کھانا جس سے حیض کا خون رک جائے، جائز ہے، درست ہے. یزید کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا یا رحمت اللہ علیہ، ہر دونوں کہنا مناسب نہیں. رضی اللہ عنہ اس لیے نہ کہے کہ وہ صحابی نہیں ہے، سن 26 میں خلافت عثمان میں پیدا ہوا ہے. اور رحمت اللہ علیہ اس لیے نہ کہے کہ شہدائے کربلا اور واقعہ حرہ میں متہم ہے. جب امام مالک سے پوچھا گیا کہ آپ نے موطا میں یزید ابن معاویہ سے روایت نہیں کی تو انہوں نے کہا لا انجس بھی، میں اس کے ذریعے کتاب گندہ نہیں کرنا چاہتا. وہ یزید کا فاسقا بلا ریب ثم فیہ فرقۃ ثلاثہ فرقۃ تحبہ وفرقۃ تسبہ وفرقۃ تتوقف فیہ. تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ پر انگلی اٹھانے کے بعد ہاتھ کال کا باندھے رکھے یا انگلی قبلہ رخ کر لے، اسی طرح باندھے رہے، آہستہ آہستہ ڈھیلے کرے. 10 سال یا اس سے چھوٹا بچہ کو خوشبو یا عطر، مشہور ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے خوشبو مضر ہے، ان کے ساتھ جنات لگ جاتے ہیں. تفریق بالطلاق اور تفریق بغیر طلاق میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. طلاق دیں گے تو جدائی ہو جائے گی اور طلاق نہ دے تو جدائی نہیں ہوگی. تم جو اور کچھ سمجھتے ہو فسخ ہوگا. پھر فرض کرے اگر مذاہب اربع حق ہے، یعنی 4 مذہب برحق ہے، جب آخر میں حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا تو کون سے مذہب پر ہوگا؟ رحمت الامہ میں عبد الوہاب شارانی نے اور فیوزات میں خواجہ خرد نے لکھا ہے کہ قرب قیامت میں جب حضرت امام مہدی آئیں گے صرف 2 مذاہب دنیا میں ہوں گے، باقی ختم ہو چکے ہوں گے. ایک حنفی مذہب اور دوسرا امام موصوف کا اپنا مذہب. بیشتر مسائل میں وہ حنفی مختارات پر چلیں گے، لیکن یہ کشف کا مسئلہ ہے، شرعیات میں سے نہیں ہے. چاچا کی وفات ہو گئی، یہ دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. روزگار کے لیے دعا کی درخواست ہے، بہت ضروری. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جنہوں نے اموات کا تذکرہ کیا اللہ ان کی بخشش فرمائے. جن کے بیماران ہیں اللہ ان کو صحت شفا دے. جو روزگار کے لیے پریشان ہے اللہ حلال روزگار وسعت اور عزت کے ساتھ عطا فرمائے.
جن کے گھروں میں ناچاخی ہے اللہ الفت محبت عطا فرمائے، جہاں رشتوں میں گرانی ہے اللہ خوشگوار پائیدار عفت عافیت کے رشتے نصیب فرمائے، جن کے ہاں اولاد نے اللہ صالح اولاد عطا فرمائے، جو بے گھر ہے اللہ عزت کے گھرانے نصیب فرمائے، جن کی دین و دنیا کی جو جائز مراد ہے اللہ اپنے خزائن و رحمت سے پورے فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔